بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ووجب بحر المثل بنفس العقد بالفی المفوضۃ عطف علی قوله صح ایقاع الطلاق۔ نور الانوار یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً خاص کے حکم پر چھٹی تفریع لا رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو خاص کے حکم اول جو پیچھے بیان ہوا تھا ان یتناول المخصوص قطعاً، کہ اپنے مخصوص کو مدلول کو خاص قطعی یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، اس خاص کے حکم اول پر تیسری تفریع ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہاں پر تفریع نمبر 6 ہے، لیکن خاص کے حکم اول کے اعتبار سے یہاں تفریع نمبر 3 ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک عورت جس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے مفوضہ یا مفوضہ، یہ اس کو ہم دو طرح پڑھ سکتے ہیں، مفوضہ پڑھیں یا مفوضہ پڑھیں، بکسر را پڑھیں، بکسر الواو پڑھیں یا بفتح الواو پڑھیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور بکسر الواو ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ عورت کہ جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے خاوند کے سپرد کر دیا، اس کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن مہر کے بغیر اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، از خود نکاح اپنا کروا دیا ہے۔ اچھا، دوسری صورت جو ہوگی بفتح الواو، اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ وہ عورت کہ جس کو اس کے ولی نے اس کو بغیر مہر کے خاوند کے سپرد کر دیا ہے نکاح کے ساتھ۔ اچھا جی، اب یہ دو صورتیں بن گئیں، لیکن یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہاں جو صورت بنتی ہے وہ دوسرا احتمال ہے بفتح الواو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر چونکہ ایک اختلاف ذکر کرنا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا، تو جب بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوگا تو مہر کہاں سے واجب ہوگا، اور مہر کی باتیں کہاں سے آئیں گی، اور پھر مہر واجب ہونے کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، عقد کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ، یا جو ہے اس کے علاوہ دیگر صورتوں کے وطی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم اس کے نکاح کو تو درست کریں نا، تب جا کے یہ بات ہوگی۔ تو لہٰذا نکاح کس صورت میں درست ہوگا؟ نکاح اس صورت میں جب ولی نے اس کا نکاح کروایا ہو اور بغیر مہر کے کروایا ہو، تو یہ مفوضہ ہوگی۔ مفوضہ کا مطلب بفتح الواو، واو کے فتح کے ساتھ۔ یہی صورت یہاں پر ہمیں مطلوب ہے یا ہمارا مقصود ہے۔ اچھا، جب یہ بات تمہیدی طور پر ہو گئی، اب یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایسے ہو گیا کہ ایک شخص، ایک ولی نے اپنی کسی عورت کا، بچی کا، بہن کا نکاح بغیر مہر کے کر دیا، مہر کا ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یا حناف کے نزدیک ایک اختلاف چلتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی عورت جو ہوگی اس کا یہ مہر جو ہے یہ بغیر وطی کے واجب نہیں ہوگا، یعنی جب تک وطی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کہیں گے اس کا مہر واجب ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا نفس عقد سے یہاں پر نکاح کے مہر کے وجوب کی کسی قسم کی کوئی سلسلے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں مہر نہیں ہوگا جب تک کہ وطی نہ کی جائے ایسی عورت کی، ایسی عورت کا مہر واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر زوجین میں سے کوئی ایک وطی سے پہلے مر جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہر واجب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وطی نہیں پائی گئی تو لہٰذا مہر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جیسے ہی عقد کریں گے تو عقد کے ساتھ ہی جب مہر کا ذکر نہیں کیا تو مہر مثل یعنی عورت کے خاندان کا جو درمیانہ سا مہر ہوگا، ویلیوں نکال کے یا شرع نکال کے، وہ مہر مثل وہ نفس وجوب اس کا عقد نکاح کے ساتھ خود بخود آ ہی جائے گا۔ ہاں، وجوب ادا، اس کو ادا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ وطی اور موت کے وقت، متوطی یا موت کے وقت ہی ہوگا۔ خلوت صحیحہ بھی اس کے ساتھ لگا دیں تو خلوت صحیحہ یا وطی یا موت کے وقت ہی جا کے ہم وجوب ادا کے قائل ہوں گے، اس سے پہلے نفس وجوب تو نفس عقد کے ساتھ آ ہی جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟
اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو ہے اب یہ تو ہمارا ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ۔ اب ہمارا جو مستدل ہے جس سے ہم دلیل پکڑتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے جو ان محرمات کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے نکاح کرنا، میں نے حلال کر دیے گئے ہیں، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ان محرمات کے علاوہ سے نکاح کرنا۔ اچھا جی، وحلہ، اور یہاں پر چونکہ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، کچھ مالوں کے ساتھ وہ رشتہ تلاش کرو، نکاح کا معاملہ تلاش کرو یا حق بضع تلاش کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر ان تبتغوا وراء ذالکم، یہ ان تبتغوا جو ہے نا، یہ وراء ذالکم سے یا تو بدل ہے، ان تبتغوا بدل ہے وراء ذالکم سے، یا بتقدیر لام، لام کے مقدر ماننے کے ساتھ یہ احلہ کا پھر مفعول لہو ہے۔ ان تبتغوا کے بارے میں دو احتمال ہے، یا وراء ذالکم کا بدل ہے یا پھر یہ احلہ کا مفعول لہو ہے اور لام کی تقدیر ہے یہاں پر۔ اگر ہم بدل بنائیں ان تبتغوا کو وراء ذالکم سے، اس کا مطلب ہوگا کہ بدل ہونے کی صورت میں کہ تمہارے لیے محرمات کے علاوہ سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے یا مالوں کے بدلے طلب کرو۔ یہ بدل کی صورت میں ترجمہ ہم نے کیا، مالوں کے بدلے میں طلب کرو۔ اور اگر مفعول لہو بنائیں اس کو حلہ کا، تو پھر صورت میں ترجمہ ہوگا کہ تمہارے لیے محرمات کے علاوہ سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وحلہ فعل ماضی ہے باب فعل کی، ماضی مجہول، حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مالوں کے بدلے ان کو طلب کرو، تاکہ یہ مفعول لہو کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں باموالکم میں با ایک خاص لفظ ہے جو الصاق، پیوستگی کے معنی کو بتاتا ہے، گویا کوئی چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ جڑ کے کوئی دوسری چیز آئے۔ بعضوں نے کہا ابتغاء کا لفظ لے لیں، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، تو تلاش کرنا اس طرح کا ہو کہ وہ مال کے بغیر نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک تو یہ کہ مال ہاتھ میں لیا ہے، جیب میں لیا ہے، پاس لیا ہے، تلاش کر رہے نکاح کا معاملہ، رشتہ کا معاملہ۔ ایک یہ ہے کہ اگر پاس مال نہیں، کم از کم مال دینے کا عزم تو ہو، کچھ تو ہو، اس کی ادائیگی کی نیت، عزم مصمم وہ چیز تو ہو ساتھ۔ اب نہ ادائیگی ہو، نہ نفس وجوب ہو، نہ وجوب ادا ہو، نہ ادا کرنے کے لیے ساتھ مال ہو، نہ اس کا عزم ہو، بس اس کو کنارے پر رکھ دیا جائے، تو ان تبتغوا باموالکم میں جو با کا الصاقی معنی ہے وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ لہٰذا اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا جی، اب جو صورت بھی ہو تو با کے معنی الصاق کی رعایت ہم کریں گے، تو مطلب یہی ہوگا کہ عورت کی شرمگاہ طلب کرو، یا عورت کی شرمگاہ کا طلب کرنا یعنی عقد نکاح کرنا، کم از کم زبانی گفتگو میں تو مہر کا ذکر ہو جانا چاہیے نا، کم از کم مہر مؤجل، نیٹے والا ہی صحیح لیکن اس کا ذکر تو ہو ہی جانا چاہیے نا، کہ باموالی میں با الصاق کے لیے ہے کہ جب بھی رشتہ تلاش کرو، نکاح کرو، تو الصاق جڑا ہوا ہو، پیوست ہو ساتھ مال۔ تو اگر دینے کی بات نوبت اس وقت نہیں ہے یا موقع توفیق نہیں ہے، تو کم از کم اس کو زبانی ذکر میں تو ساتھ لاؤ، تاکہ با کا الصاقی معنی وہ فوت نہ ہو، وہ اپنے الصاقی معنی کو قطعی طور پر، یقینی طور پر شامل ہے با، اس کی رعایت تو کرو۔ جی، اگر زبانی گفتگو میں بھی نہ آ سکے تو پھر کم از کم شوہر کے ذمہ ہم مہر مثل تو واجب کریں، نفس وجوب کے طور پر تو کریں۔ اگر وجوب ادا نہیں ہے تو چلیں وجوب ادا آگے خلوت صحیح کی طرف لے کے جائیں گے، یا دونوں میں سے موت احد الزوجین کی طرف لے کے جائیں گے، یا وطی کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن کم از کم وقتی طور پر الصاقی معنی کا خیال رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے، ہم کم از کم جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب ہونے میں حق طلب بضع کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم مال کے واجب ہونے کا ذکر تو کریں نا، نفس وجوب میں تو لائیں۔ تو لہٰذا جب یہ ترتیب ہو گئی تو اب یہاں پر ایسے ہو گیا کہ مفوضہ، جب اس کے ولی نے اس کو بغیر مہر کے نکاح کر دیا تو ہم کہیں گے نفس جو کیا کہتے ہیں مہر مثل ہے، اس کا نفس وجوب آ گیا، کیونکہ باموالی میں با الصاق کو چاہتی ہے، تو کم از کم
اگر ذکر نہیں کیا گیا تو کم از کم اس کی رعایت مہر مثل کی صورت میں ضرور کی جائے گی، تاکہ الصاقی معنی فوت نہ ہو، یہ ضروری ہے، تاکہ طلب بضع عقد نکاح کے وقت یہ بالکل بے معنی رائگان نہ ہو، الصاقی معنی کو ختم کرتے ہوئے، فنا کرتے ہوئے الصاقی معنی کی رعایت کی جائے۔ اچھا جی، لہٰذا با ایک خاص لفظ ہے اور اس کے معنی پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک جب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو، اب آگے سمجھیں کہ مفوضہ کا یہ جو اختلاف ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ صورت میں جب نکاح بالکل صحیح ہو جائے، نکاح فاسد نہ ہو، یا اجارہ، بدکاری، زنا، کرائے پر لینا عورت کو، متع، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اب تینوں میں فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے نکاح صحیح، ایک ہوتا ہے نکاح فاسد، ایک ہوتا ہے اجارہ، متع، بدکاری کے لیے کرائے پہ لینا، اعارہ، اجارہ، یہ چیزیں۔ اچھا، نکاح صحیح ہو تو اختلاف یہی ہے جو ابھی تک ہم نے ذکر کیا کہ نفس وجوب آ جائے گا مہر مثل کا، اور وجوب ادا جا کے خلوت صحیحہ یا موت و احد الزوجین یا وتی کے ساتھ آئے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، وتی کے بغیر نہیں آئے گا۔ دوسرا نکاح فاسد ہے۔ نکاح فاسد میں اگر ہم دیکھیں تو نکاح فاسد میں بالاتفاق، بالاجماع، ہمارے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی نفس وجوب ہو یا وجوب ادا ہو، دونوں جا کے وتی کے ساتھ آئیں گے آخر میں، کیونکہ نکاح فاسد ہے نا، تو اب اس کچا ہے اور اس کو جو ہے پکا کے درجے میں شمار کرنے کے لیے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے وتی کی طرف، اس میں ہم اور امام شافعی ایک پیج پہ ہیں۔ اور اگر یہ تیسری صورت ہے، یعنی اجارہ، متع، اس طرح کا کرائے پر لینے والی چیزیں ہیں عورت کو، تو اس صورت میں پھر دونوں جو ہیں ہمارے اس صورت میں نفس وجوبی ادا دونوں کیا ہو جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہی ناجائز ہے اسلام میں۔ جب یہ چیز ہی ناجائز ہے، اسلام اس کا اعتبار ہی نہیں کرتا متع وغیرہ ان چیزوں کا، تو لہٰذا اس میں نفس وجوب اور وجوبی ادا کے سلسلے مہر کے کہاں سے آئیں؟ لہٰذا یہ سرے سے باطل ہے۔ اچھا، یہ بات جو میں نے کی ہے، اب اس حوالے سے تھوڑی سی آپ تفصیل سماعت فرما لیں۔ اس حوالے سے ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ طلب صحیح ہونی ضروری ہے، یہ کیوں طلب صحیح ہونی ضروری ہے؟ نکاح فاسد نہ ہو، نکاح بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا محسنین غیر مسافحین، محسنین احسان سے ہے، باب افعال، اور احسان کی جو قید ہے اس سے نکاح فاسد خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ احسان جو ہوتا ہے نا، وہ نفس کو فعل حرام میں واقع ہونے سے بچانا ہوتا ہے، اور احسان کی قید سے نکاح فاسد خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح فاسد شرعاً خود ممنوع ہے، وہ فاسد نکل جاتا ہے۔ دوسری قید ہے مسافحین، مسافح زانی کو کہتے ہیں، پانی نکالنے والے کو کہتے ہیں، یا زانی کو کہتے ہیں۔ تو غیر مسافحین کی قید سے اجارہ، متع، بدکاری، زناکاری، کرائے پر لینا، یہ ساری چیزیں خود بخود خارج ہو جائیں گی، ان کے ذریعے سے طلب بضع کا معاملہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اچھا، اب شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے ان کو تفسیر احمدی میں ذکر کیا، ادھر نہیں کیا میں نے۔ ان میں سے ایک کی طرف یہاں پر اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ان میں سے یہ ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مفوضہ کے حق میں نفس عقد کی وجہ سے شوہر کے ذمہ جو ہم مہر مثل واجب کرتے ہیں، تو وہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں استدلال کرنا درست نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو یہاں پر آئی ہے ان تبتغوا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح یعنی طلب بضع جو ہے وہ مال کے ساتھ مشروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو قید ہے کہ بھئی نکاح تب تمہارا مشروع ہوگا جب تم ساتھ کچھ مال رکھو گے، کم از کم مال کا لحاظ رکھو گے، ذکر کرو گے زبان سے، نہیں تو مہر مثل آئے گا اس کا لحاظ باقی الساقی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بغیر مال کے مشروع۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سمجھ آ گیا کہ بھئی نکاح مشروع یا طلب بضع جو ہے وہ مال کے ساتھ مشروع ہوگا، لیکن بغیر مال کے غیر مشروع ہونے پر وہ کہتے ہیں یہ آیت دلالت نہیں کرتی، مفہوم مخالف پر دلالت نہیں کرتی۔ اچھا جی، اور اس پر وہ کہتے ہیں آیت خاموش ہے کہ آیا مال کا ذکر نہ کیا گیا، مال کا لحاظ نہ کیا گیا تو نکاح نہیں ہوتا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے، غلطی کا کار صحیح نہیں ہے، غیر شرعی ہے، اس پر آیت دلالت نہیں کرتی۔ آیت صرف اس پر دلالت کرتی ہے
کہ جب آپ طلب بزا کر رہے ہیں تو ساتھ کچھ مال کا لحاظ ہو جانا چاہیے، ذکراً اعطان یا ذکراً یا کم از کم مہر مثل کے طور پر ہو جانا چاہیے، لیکن نہ کیا گیا کسی لحاظ سے بھی اس کا اعتبار، تو طلب بزا غیر مشروع ہو جائے گا، اس پر آیت دلالت نہیں کرتی۔ ساتھ اپنی تائید میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیات بھی ہیں جن میں مال کا ذکر نہیں اور نکاح کا ذکر ہے، مثلا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اس میں بھی نکاح کا حکم ہے لیکن اس میں مال کا ذکر نہیں ہے۔ وانکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم وامائکم، یہ بھی نکاح کا حکم ہے لیکن اس میں مال کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ مال کو اس درجے میں آپ جو لازم کر رہے ہیں، اگر یہ لازم ہوتا تو تمام آیات میں اسی طرح ہوتا، لہٰذا دوسری آیات جو مطلق ہیں تو مطلق کو مطلق کے درجے میں رکھنا ہوگا، تو مطلق کو مطلق کے درجے میں رکھیں تو مال کی یہ تشریح جو لازم ہونے کے اعتبار سے آپ کر رہے ہیں کہ مہر مثل تو کم از کم ہو جانا چاہیے، یہ لازم نہیں ہوگا اور یہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی مطلق اور مقید جب دو طرح کی آیات آ جائیں اور ان کا حکم بھی ایک ہو اور واقعہ بھی ایک جیسا ہو، تو پھر ہم مطلق کو مقید پر محمول کر لیتے ہیں۔ اب مقید یہاں پر وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، ان تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محسنين غیر مسافحین، کہ مال کے ساتھ ہونا چاہیے، مقید ہے۔ تو جب حکم ہے کہ واقعہ ہے کہ تو لہٰذا دوسری جو آیتیں آپ نے پیش کی ہم ان مطلقات کو اس مقید کے اوپر محمول کر دیں گے، اور محمول کریں گے تو سب میں یہی معنی ہوگا کہ طلب بوزا مال کے ساتھ ہی مشروع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے ان کو جواب دے دیا۔ اب جب یہ جواب یہاں تک آ گیا تو اب اس عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وَوَجَبَ مہر المثل بنفس العقد فی المفوضۃ، واجب ہو جاتا ہے مہر مثل نفس عقد کے ساتھ ہی مفوضہ بفتح الواو جو ہے اس کے اندر، عطفاً عطف علی قولہ، اس پیچھے قول کے پر صح ایقاع الطلاق، واقعہ کرنا طلاق کا صحیح ہے، تفریح علی حکم الخاص، حکم خاص پر، ای اس کے خاص کے پہلے حکم پر، ای ولی اجلی ان العمل بالخاص واجب، ان کا عمل کرنا خاص کے ساتھ واجب ہے، ولا یحتمل البیان، بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ اچھا، اب یہ بات تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ حکم اول کا سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے یہاں پر حکم دوم کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ حکم اول اور حکم دوم معال کے اعتبار سے ایک جیسے بنتے ہیں، اس وجہ سے شاید اس کا ذکر کر دیا ہے۔ وَوَجَبَ مہر المثل بنفس العقد، اور واجب ہے مہر مثل نفس عقد کے ساتھ مہر مثل، من غیر تاخیر، بغیر تاخیر کرنے، الی الوطی، وطی کی طرف، فی المفوضۃ، مفوضہ کے اندر، جیسا کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ وہوا ان یعنی نفس وجوب، وہوا ان کان بکسر الواو، اور وہ اگر بکسر واو ہو، فالمعنی التی، پس معنی وہ جو التی فوضت، اس کا معنی یہ بنے گا فوضت نفسها، جس عورت نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، بلا مہر، بغیر مہر کے، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ، اگر فتح واو کے فتح کے ساتھ ہو، فالمعنی معنی اس کا بنے گا التی فوضها ولیها بلا مہر، اس کے ولی نے اس کو بغیر مہر کے حوالے کر دیا، وَهُوَ الْأَصَحُّ، زیادہ یہی صحیح ہے یہاں پر، میں نے تشریح پہلے کر دی تھی، لأن الأولى، اس وجہ سے کہ پہلا والی جو صورت ہے یا صورت الاولیٰ لا تصلح، وہ نہیں صلاحیت رکھتی محل بننے کے لیے، خلافی، اس اختلاف کی جو ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے، کیوں امام شافعی کے ہاں تو بغیر ولی کے نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو مہر کے در سے آئے گا، اذ لا یصح نکاح، اس وجہ سے کہ نہیں صحیح ہوتا نکاح ان عورت کا عند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو مہر کہاں سے آئے گا؟ تحقیق ہو، اس کی پوری تحقیق اور وضاحت یہ ہے کہ ان المرأۃ التی، وہ عورت کی جس نے فوضھا، کہ جس کو اس نے سپرد کر دیا ہو اس کو، ولی جو ہے اس کے ولی نے بلا مہر، بغیر مہر کے نکاح کروا دیا ہو، او علی، یا اس شرط پر کروا دیا ہو کہ اللہ مہر لہا، کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہوگا، دو صورتیں ولی کی طرف سے جو بھی ہو، لا یجب المہر لہا، امام شافعی کے ہاں اس کا مہر واجب ہی نہیں ہوتا، عند شافعی، امام شافعی کے ہاں، الا بالوطی، مگر وطی کے ساتھ ہی جا کے واجب ہوگا۔ فلو ماتا احدہما، پس اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو قبل الوطی، وطی سے پہلے، لا یجب المہر لہا عند شافعی، امام شافعی کے ہاں اس کا مہر واجب ہی نہیں ہوتا، وعندنا یجب کمال مہر المثل، اور ہمارے ہاں واجب ہو جاتا ہے کمال مہر مثل پورا کا پورا، عند العقد، عقد کے وقت، فی الذمۃ، ذمہ میں، یعنی نفس وجوب آ جاتا ہے، ویجب اداء، اور ادائے وجوب اس کا عند الوطی، وطی کے وقت آتا ہے، والموتی، یا موت، دونوں میں سے کسی ایک ہی ہو جائے اس کے لیے، خلوت سے یہ بھی ساتھ لگا دیں، عملاً، عمل کرتے ہو بقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے صاحب فرمان پر، وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم، اس کے ساتھ، فقوله، یہ جو ان کا قول ہے، ان تبتغوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تبتغوا بدل، یہ بدل ہے، من وراء ذلكم، وراء ذلكم سے،
او مفعول لہو یا مفعول لہو ہے بتقدیر اللام، تقدیر اللام کے ساتھ، لام کے مقدر ماننے کے ساتھ. ای احل لکم ما وراء المحرمات، حلال کر دی گیا تمہارے لیے محرمات کے علاوہ، ان تبتغوا، اس وجہ سے کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ. فالباء لفظ خاص، لفظ با یہاں پر لفظ خاص ہے باموالی کے ساتھ. وضع الایمان، معلوم ہے خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا. وہ الالصاق، اور وہ کیا ہے؟ الصاق ہے، پیوستگی ہے، جڑ کر آنا ہے. وقیل الابتغاء، بعض نے کہا الابتغاء کو بھی ساتھ لگاتے ہیں کہ تلاش کرنا جب بھی ہوگا حق بزغا تو وہ مال کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. لفظ خاص، یہ لفظ خاص ہے. وضع الایمان، یہ خاص وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، معنی معلوم کے لیے. وہ طلب، اور وہ طلب ہے. وعلی کل تقدیر، ہر تقدیر پر، یوجب، یہ واجب کرتا ہے، کوئی بھی تقدیر بہر صورت آپ لے لیں تو یوجب، واجب کرتا ہے، یکون ابتغاء البضع، کہ جب بھی بضع کو، حق بضع کو طلب کرنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا تو ملصقاً، یہ ملا ہوا ہونا چاہیے، بالمہر، مہر کے ساتھ، ذکراً، زبانی ذکر تو کم از کم ہو. فإن لم یذکر، اگر زبانی ذکر بھی نہیں ہے، فی اللفظ، لفظ کے اندر، فلا اقل، پس کم نہیں ہوگا، کم از کم پھر یہ کہ ان یکون ملصقاً فی الوجوب علی ذمتی، اتنا تو مال لینا پھر مہر مثل اس کے ذمہ میں واجب ہو چکا ہے نفس وجوب کے ساتھ، اتنا تو ضروری ہے، ورنہ با کا الصاقی معنی فوت ہو رہا ہے، اس کا جو قطعی مطلول اور مخصوص ہے خاص کا، یعنی خاص کون؟ جو یہاں پر اس کا با کا با خاص ہے، اور اس کا جو معنی مدلول ہے. ولیکن یشترط، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یکون الابتغاء صحیحا، یہ ابتغاء جو ہے تلاش کرنا حق بزغا، یہ صحیح نکاح فاسد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نکاح صحیح کے ساتھ ہونا چاہیے. حتی لو کان، یہاں تک کہ اگر وہ ہوا نکاح، وہ ہوا بالنکاح الفاسد، تلاش کرنا حق بزغا نکاح فاسد کے ساتھ، یجب التراخی، پھر تو تراخی ہم بھی کہتے ہیں واجب ہوگی، الی الوطی، وطی کی طرف، بالاجماع، ہم بھی کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پھر وطی کے ساتھ ہی جا کے باہر فیصلہ آئے گا. وکذا لو کان ھذا الابتغاء، اور اگر ہے اس طرح یہ ابتغاء، لا بطریق النکاح، بطریق نکاح نہیں ہے، بل بطریق الاجارۃ او المتعۃ او بطریق الزنا، یعنی بدکاری وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ یہ چیز واجب ہو رہی ہے، تو لا یحل، یہ حلال نہیں ہوگا، ذالک الفعل، یہ فعل، ولا یجب المال اصلا، اور نہیں واجب ہوگا یہ مال کسی بھی قسم کا. وإلیہ یشیر قولہ تعالیٰ، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اشارہ کرتا ہے، یعنی تیسری صورت ہے جس میں اجارہ، بدکاری وغیرہ، اس میں تو کسی قسم کی کوئی چیز لازم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عقد ہی شریعت میں ٹھیک نہیں ہے. محسنین غیر مصافحین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس کی تشریح میں پیچھے سبق میں پوری تفصیل سے ابھی کر چکا ہوں تقریر کے اندر. وفی هذا المقام، اس مقام کے اندر اعتراضات دقیقۃ، بہت سارے اور بھی باریک باریک اعتراض ہیں. بینتھا فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، جس کو میں نے تفسیر احمدی کے اندر ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک اعتراض یہاں پر میں نے ذکر کر کے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بحث ہے جس کو آگے میں کر رہا ہوں.